وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير। और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसे नहीं जो तुम्हें मर्तबे में हमसे करीब कर दें। हाँ, जो कोई ईमान लाया और उसने नेक अमल किए तो उन लोगों के लिए दुगना बदला है उसके एवज जो उन्होंने अमल किए, और वो बाला खानों में अमन से होंगे। इस दुनिया में किसी इंसान के कामयाब होने, बड़ा होने का मेयार क्या है कि उसका माल कितना है और उसकी औलाद कैसी है, लेकिन आखिरत में ये मेयार नहीं होगा। माल और औलाद अगर सही रास्ते पर न हो तो कई दफा अल्लाह के गजब का सबब बन जाते हैं, अल्लाह की नाराजगी का बायस बन जाते हैं, न कि अल्लाह के तकर्रुब का। अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए तकवा और आमाल सालेह चाहिए। और बाज़ औक़ात हम इस बात पे परेशान होते हैं कि हमारा क्या मकाम है अल्लाह के यहाँ, या हम सोचते हैं, गौर करते हैं। तो जो शख्स भी ये जानना चाहता है कि अल्लाह के नजदीक उसका मकाम क्या है, तो वो ये देखे कि उसके नजदीक अल्लाह का मकाम क्या है, यानी उसकी जिंदगी में अल्लाह सुब्हानु ताला का मकाम कहाँ है, क्या माल, औलाद, स्टेटस हर चीज से बढ़कर है या ये चीजें आगे हैं और अल्लाह ताला की बात पीछे है। हजरत अनस बिन मालिक, अबू हुरैरा और समरा बिन जुंदुब
3 راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے کیا مقام و مرتبہ ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ عز و جل کا اس کے نزدیک کیا مقام ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی اہمیت دیتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کتنی عزت دیتا ہے، تو پھر اسی کے مطابق اس کا بھی مقام ہوگا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں عاملین یعنی ملازمین میں سے جو شخص بادشاہ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ سلطان اسے کن کاموں پر مقرر کرتا ہے، اسے کس کام میں لگاتا ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑا اہم معیار ہے۔ یہ ہم سب کی ایک طلب، یہ تڑپ ہوتی ہے نا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا میرا کیا مقام ہے وہاں۔ یہ قدرتی سی خواہش اور طلب ہوتی ہے ہر اس شخص کے دل میں جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کچھ اہمیت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کس کام میں لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ یدبر الامر ہے نا۔ اگر اس نے آپ کو اچھے کاموں میں لگا دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کا کوئی مقام ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یعنی آپ کس کام میں استعمال ہو رہے ہیں، دنیا میں رہ کے کر کیا رہے ہیں، کس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو کن کاموں میں لگایا ہوا ہے، کن چیزوں کی توفیق دی ہوئی ہے، کیا اپنی اطاعت کے کاموں کی یا نافرمانی کے کاموں کی، فائدہ مند کاموں کی یا بیکار کاموں کی، یعنی آپ کن کاموں میں لگے ہوئے۔ یعنی جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ کچھ لوگ بس سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کچھ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز اسکرول کرتے رہتے ہیں، پھر صرف اتنا ہی نہیں کرتے کہ پڑھ کے تو بس آگے گزر جائیں کہ ہاں ایک نظر ڈال لی ہے، کوئی فائدہ مند یا غیر فائدہ مند علم حاصل ہو گیا، بلکہ وہاں بیٹھ کے کمنٹ کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہر بات میں اپنی رائے دینا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اپنی رائے نہ دی تو شاید یہ دنیا نہیں چلے گی۔ تو ایسے مواقع پر بھی اپنے آپ کو دیکھا کریں میں کس کام میں لگی ہوئی ہوں، میری ورتھ کیا ہے اور میرے پاس کیا ٹیلنٹ ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا درجہ کیا ہے، میں کون ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں۔ آپ کوئی ماں ہو سکتے ہیں، آپ کوئی لیڈر ہو سکتے ہیں، آپ کوئی استاد ہو سکتے ہیں، آپ کوئی دین کے دائی ہو سکتے ہیں۔ کیا دین کے دائیوں کو یہ سوٹ کرتا ہے، یہ زیبا ہے کہ وہ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کریں اور بیکار چیزوں اور مشغلوں میں اپنے آپ کو لگائیں؟ کیونکہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں، لا یعنی چیزیں ہیں، اس کے درجات کو بڑھانے والی نہیں ہے، اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے سوچا کریں کہ کیا یہ کام اللہ کے قریب لے جانے والا ہے یا اللہ سے دور لے جانے والا ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑتے جائیں جو اللہ سے دور لے جانے والی ہیں۔ تو عقل مند انسان اپنے لیے اس گھر کے لیے جو دائمی جنتیں ہیں اس کے لیے بہت ہی محتاط ہوتا ہے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اسے عارضی ٹھکانوں اور دنیا کی ان چیزوں میں چین اور اطمینان اور خوشی نہیں نصیب ہوتی۔ اور یہ تو آپ کو پتا نا کہ اللہ کا سودا جنت، اور جنت بڑی مہنگی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، فضول کاموں سے وہ نہیں ملنے والی۔ تو اچھے سے اچھے کام میں اپنے آپ کو ہر وقت لگایا کریں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ آیات کو نیچا دکھانے کا مطلب کیا؟ ان کا مذاق اڑانا، انہیں نہ ماننا، ان کے راستے میں روڑے اٹکانا، اور جو ان پر عمل کر رہے ہیں ان کا بھی مذاق اڑانا یا ان کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ سازشیں کرنا۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یقین ہمیں جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب سے پیدا ہوئے خرچ ہی تو کر رہے ہیں، ہماری پیدائش پہ خرچ ہوا، ہماری تربیت پہ خرچ ہوا، ہماری تعلیم پہ ہوا، ہمارے کھانے پینے پہ ہوا، ہمارے لباس پہ ہوا، ہماری رہائش، یعنی اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو کروڑوں میں بنے گا وہ جو آج تک ہم لگا چکے۔ کیا وہ کروڑ لے کے پیدا ہوئے تھے ہم؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے۔ تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب دیتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور دے دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی خرچ کریں خوشی سے کریں، دل کھول کے کریں۔ تو صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے یہاں عظیم خوشخبری ہے، لیکن بس ہوتا ہے نا انسان کا دل تنگ ہوتا ہے نا، تو کچھ بھی دیتے ہوئے ذرا اس کا دل گھبراتا ہے کہ اچھا دے رہا ہوں۔ نکالنا واقعی ایک مشکل کام ہے، سیلف کنٹرول ہے نا یہ بھی۔ جب انسان اپنے نفس پہ قابو پا کے ایک دفعہ نکال دیتا ہے اس کے بعد جو راحت اور خوشی اور اطمینان اور سکون
اور سکینت انسان کو ملتی ہے، اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کرتی. کبھی بھی آپ دل کی گھٹن کا شکار ہوں، اداسی کا شکار ہوں، پریشانی کا شکار ہوں، صدقہ کریں. اور یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کر کے تو دیکھیں، دے کے تو دیکھیں. صدقہ خیرات مال میں اضافہ ہی کرتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے جو آپ کے ایکسپیرینس میں بھی ہوگی کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے سے زیادہ اس کو لوٹاتے ہیں، بہتر دیتے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فرمایا. صرف یہ نہیں کہا کہ يُخْلِفُهُ اور آ جاتا ہے، بلکہ فرمایا خیر الرازقین. اور پھر یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ثواب کے ذریعے اچھا بدلہ دیتے ہیں، کبھی اس کے آئندہ کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، کبھی اس کی کوئی دعا قبول کر لیتے ہیں، کبھی اس کو صحت دے دیتے ہیں، کبھی اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ کے راز ہیں اپنی مخلوق کے بارے میں، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمارا اس پہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو رکھنے والا نہیں. اللہ خرچ کرنے والے پر خرچ کرتا ہے. حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اے آدم کے بیٹے دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. انفق علیک. اور جو لوگ گن کے دیتے ہیں نا، حساب کر کے، اللہ بھی گن کے دیتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی خاطر دیتے ہیں، فرشتے بھی ان کے حق میں دعا کر. 2 فرشتے ہر روز اس کام کے لیے مقرر ہیں کہ اللہ دینے والوں کو اور دے، اور جو نہیں دیتے ان کا وہ بھی ضائع کر دے. تو گویا انسان اگر دینے والا ہے تو اللہ بہترین دینے والا، خیر الرازقین ہے. انسان کچھ بناتا ہے تو اللہ احسن الخالقین ہے. اللہ کا ہر کام بہترین ہے، اس کے نام بھی بہترین ہے. اور پھر دینے میں کوئی بھی نیکی، کبھی وہ مال ہو سکتا ہے، کبھی اپنا وقت دینا، کبھی آرام دینا، کبھی اپنے جذبات کی قربانی کر دینا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا، کبھی اچھی بات کر کے صدقہ کرنا، یعنی الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور کبھی علم دینا، کبھی کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہوئے اسے کسی شر سے بچا لینا، کسی کو خوشی دینا، کسی کو خوش کر دینا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے گا، تمہیں کشادگی دے گا، تمہیں خوشی دے گا، تمہیں آسانی دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں مال زیادہ دے گا. تو رزق بڑھانے کے وسائل میں سے ایک وسیلہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم نہیں دے سکتے. بھائی تھوڑے میں سے بھی دو. اس سب کو کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جن کے پاس زیادہ ہے بس ان کی ذمہ داری دیتے رہیں. اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے تو آپ تھوڑے میں سے بھی نکالیں. اور کئی لوگ ایسے تجربے بتاتے ہیں کہ میرے پاس بس آخری چیز رہ گئی تھی، مجھے کسی کی ضرورت نظر آئی، میں نے نکال کے وہ بھی دے دی اور کئی گنا واپس لوٹ کر آئی. تو یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے بھائی، اس میں بخل کی ضرورت نہیں. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو ہی ان کے سوا ہمارا کارساز ہے. بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے. فرشتے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے اور اپنی صفائی کے ہم تو تیرے بندے ہیں، تو ہمارا ولی ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اصل میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا دراصل شیطان کی عبادت کرتا ہے. وہ اپنی خواہشات کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس کی خواہشات پہ حملہ کرتا ہے اور وہ پھر اس کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے. بس آج کے دن تم میں سے کوئی کسی کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہ ہوگا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم ان سے کہہ دیں گے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. سب اللہ کے سامنے بے بس اور محکوم ہوں گے، فرشتے بھی اور مشرکین بھی اور شیاطین بھی اور سارے انسان، اور ہر کوئی دوسرے سے بیزار ہوگا اور بے بس بھی ہوگا. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. اور یہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے. مشرکین آباء و اجداد کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ اصل میں مقصد دوسروں کو بھڑکانا ہوتا تھا کہ دیکھو تو تمہارے باپ دادا کے خلاف، کیونکہ باپ دادا کی ہر کوئی عزت کرتا ہے جو دنیا سے گزر چکے. جو قریب کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو پوچھتے بھی نہیں، وہ صرف حسب نسب پہ ایک فخر ہوتا ہے جاہلانہ. اور پھر قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ اس کی تاثیر کی وجہ سے. اور وہ مسلمانوں پر اونچی آواز سے قرآن پڑھنے پر پابندی لگاتے تھے کیونکہ وہ خود اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے. اور ہم نے انہیں نہ تو کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے.
حالانکہ وہ اس کی آرزو رکھتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے، کوئی کتاب آئے، لیکن جب چیزیں آئیں تو انکار کر بیٹھے جہالت سے، اور ایک دفعہ کر لیا نا انکار، پھر ضد میں پڑ گئے. اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، حالانکہ ہم نے جو انہیں دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے. انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا شدید تھا. یعنی سابقہ اقوام ہر لحاظ سے قریش مکہ سے زیادہ تھے، ہر اعتبار سے، یعنی قد و قامت میں، ڈیل ڈول میں، قوت، مال و دولت، عیش و عشرت، فراوانی، وسائل. فرمایا یہ قریش مکہ تو ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں، لیکن اس ساری قوت کے باوجود اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. تو یہ تو اللہ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وہ بھی نہیں رکھتے تھے اور یہ بھی نہیں رکھتے. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. کہہ دیجئے میں تو تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ. پھر تم خوب غور و فکر کرو. تمہارے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے. یعنی ضد اور تعصب چھوڑ کر پوری نیک نیتی کے ساتھ اس بات کو سوچو، اکیلے بھی سوچو، دو دو بھی، اور زیادہ بھی مل بیٹھ کر، کہ جو الزام تم اس پر لگا رہے ہو کیا وہ درست ہے، اور جو کچھ تم اس کے بارے میں کہتے ہو وہ واقعی سچ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچو، اور اس میں اپنی خواہش اور اپنے جو نظریات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر، اور تمہیں جواب مل جائے گا کہ اس کو کوئی جنون لاحق نہیں، یہ صرف تمہاری من گھڑت بات ہے. کہہ دیجئے جو اجرت بھی میں نے تم سے مانگی ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، یعنی مجھے نہ دو، اپنے پاس رکھو، میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. یعنی نبوت کے اس کام سے میرا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہیں ہے، کیونکہ جو شخص دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، جو دین کے نام پر دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس طرح کی بے لوث خدمت انجام نہیں دے سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا چاہتے تھے؟ صرف آخرت کے بارے میں انہیں خبردار کر رہے تھے، نہ کہ ان سے کوئی دنیا مانگ رہے تھے. کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق بات کا القاء کرتا ہے جو سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ خاص بندوں کے دلوں میں حق ڈالتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے حق القاء کیا گیا تھا. اور کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ کہ حق ہی غالب ہوگا، اور وہ سب غیبوں کا جاننے والا، یعنی آئندہ کے حالات بھی اس کو معلوم ہے،
اور یہ تمہاری مخالفتیں اور تمہاری زیادتیاں بس تھوڑے دن کی بات ہے. کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو ابتدا کرتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر پائے گا. حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر اور شرک ہے. یعنی قرآن اور اسلام کے آنے کے بعد باطل سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور حق کے سامنے باطل جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. باطل کے پاس زمین کی ساری قوتیں بھی جمع ہو جائیں تب بھی وہ کمزور ہے. لیکن بات ہے ایمان اور یقین کی. کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا ہوں تو میرا بھٹکنا میری اپنی ذات کی ذمہ ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میری طرف میرے رب کی طرف سے کی جاتی ہے. بے شک وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے. یعنی حق بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ باطل یا شر انسان کی اپنی ذات یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو میں جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں میں اپنے پاس سے تو کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور قرآن کے ذریعے ہی انسان کو حق کی پہچان ہوتی ہے، اصلاح کے راستے کی طرف ہدایت ملتی ہے. اور اللہ سمیع قریب ہے، بندوں کی ساری باتیں خوب سن رہا ہے اور بہت قریب ہے، اور وہ خود خبر لے لے گا سب کی. اور کاش آپ دیکھیں جب یہ گھبرا جائیں گے تو بھاگ نہ سکیں گے اور قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. موت کے بعد کی تمام منزلیں گھبراہٹ ڈالنے والی ہیں. موت کے وقت فرشتوں کا آنا انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے، سوچ کے بھی ایک گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. آپ سوچئے اگر اچانک کوئی آپ کے گھر میں آ جائے اور وہ آپ کو اٹھا کے لے جانا چاہتا ہو، نعوذ باللہ، یا کچھ بھی، تو اس وقت کیا آپ سکون کی حالت میں ہوں؟ کیا کیفیت ہو؟ کیسا خوف اور کیسی گھبراہٹ. فرشتے تو کبھی پہلے دیکھے ہی نہیں. دنیا میں تو جو بھی کوئی آتا ہے کسی نہ کسی شکل میں اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہی ہے. تو اس سے امیجن کرنا چاہیے کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ پہلی دفعہ میری آنکھیں فرشتے دیکھیں گی. اور پھر جب روح لے جائیں گے تو قبر میں دوبارہ منکر نکیر آ جائیں گے اور فرشتے آ جائیں گے، وہ بھی ایک نئی شکل والے ہوں گے. پھر جب قبروں سے نکلیں گے پھر فرشتے پکڑ لیں گے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور پھر آگے انجام، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، کوئی لائن نہیں توڑ سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی کہیں غائب نہیں ہو سکے گا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. یعنی مجرموں کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو بھیجنا نہیں پڑے گا، تلاش کر 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 کے کہیں سے پکڑ کے لائیں. دنیا میں تو چھپ جاتے ہیں نا، دنیا میں تو مجرم چھپ جاتے ہیں، بعض اوقات مل جاتے ہیں، بعض اوقات ملتے بھی نہیں. لیکن دنیا کی جب مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ کی گرفت آ جائے گی تو کوئی بھی نہ چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، اور نہ ہی کسی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجنا پڑے گا. قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے، سامنے ہی ہوں گے، اور یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے. اور ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان حاصل کرنا کیوں کر ممکن ہوگا؟ یعنی یہ سب کچھ تو تمہیں دنیا میں کرنا تھا، اب تو وہ دنیا بہت پیچھے رہ گئی، اب واپس نہیں جا سکتے کہ تم ایمان لا کر واپس آؤ. یعنی ایمان لانے کا مقام دنیا تھا، وہاں تم نہیں لائے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ایک خاص جگہ سے ملتی ہے، اگر آپ وہ جگہ چھوڑ دیں اور واپسی بھی ممکن نہ ہو تو پھر جا کے لا نہیں سکتے وہاں سے. آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا. لہٰذا آج کی مہلت اور اپنے وقت اور اپنی زندگی کی قدر کریں اور دیکھتے رہیں کہ آج ہم وہ سب کچھ اکٹھا کر رہے ہیں جو کل کام آنے والا ہے. کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور وہ سب کچھ اکٹھا کر لیا ہے؟ تو قرآن سے بہتر کوئی معلم نہیں اور رحمان سے بہتر کوئی نہیں جو قرآن سکھائے. الرحمن علم القرآن. لہٰذا اسی کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہے کہ جتنا بھی معنی القرآن گزر چکا یا باقی رہ گیا بس اس کو آئینہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم سے کس کس چیز کا مطالبہ ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو استقامت اختیار کریں، نہیں کر رہے تو کیسے کرنا ہے اس کی پلاننگ کریں. اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا تھا اور یہ دور کی جگہ سے بن دیکھے تیر تکے پھینکتے رہے، اور ان کے درمیان اور جو یہ خواہش کریں گے اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ اس سے قبل ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا. بے شک یہ ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا تھے. یعنی کفار کی آخرت میں کیا خواہشات ہوں گی کہ ایمان لائیں، دنیا میں واپس جائیں، کوئی صورت بنے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں، یا کوئی ہمارے لیے سفارشی ہو یا کوئی مددگاری ہو ہمارا، لیکن ان میں سے کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی. اور پھر یہ رکاوٹ کہاں ڈالی جائے گی؟ ان کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان، جیسے ایمان سے فائدہ اٹھانے کے درمیان ڈالی گئی تھی. اور یہ بھی کہ ان کے اور دنیا کی نعمتوں اور واپس لوٹنے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی. اور یہ اس وقت رکاوٹ ڈالی جائے گی جب انسان اس چیز کا شدید خواہش مند ہوگا. تو دنیا میں اپنی خواہشات کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں بدلہ ملنے والا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ.
یعنی اطاعت اور عبادت پر انسان قائم ہو جائے اس سے پہلے کہ پھر ہم عبادت کی خواہش کریں اور رکاوٹ ڈال دی جائے، کر نہ سکیں. اور آپ دیکھیں بعض اوقات دنیا میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں نا، بڑھاپے کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے. جو موقع ملا ہے نا بس کر گزریں، کر لیں، اسے گریب کر لیں، اس وقت کی قدر کریں، نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. قرآن یا تو حق میں گواہی دے گا یا تو اگینسٹ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اس سے جڑے رہیں، ورنہ وہ تو اگر صرف شیلف پہ پڑا رہے گا تو چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیں چھوڑ دے گا، تو وہ ہمیں چھوڑ دے گا. تو یہ ایک دن ہمارے کا حق میں نہیں کیوں جانے گواہی دے کیوں دے گا؟ تو یہ اینڈ جب تک تعلق ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا دنیا میں بھی جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اگر کسی دن کہے آؤ میرے حق میں گواہی دو تو آپ کہیں گے کس بات کی گواہی دو. بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی لیٹر لکھ دیں اور ریکمنڈیشن کا. تو میں کہتی ہوں میں تو آپ کو جانتی نہیں، میں آپ کو کیا لیٹر دوں.